ساتھ لو گرسی میں جان جا پانی پانی میرا دل کی چمکانے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاص ہو جائے جلے جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے دشمن میرا آنا رضا نفس دشمن دم میرا آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمن تجھ سے پاتے ہیں سر پانے والے میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے سبحان اللہ. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الذي ابدع الافلاک والارضین ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین والذین اتبعوہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المطیر الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ المنشی من عدم ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء. الحمد للہ المنشی من عدم ثم الصلاة والسلام علی المختار فی القدم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ حضور رحمت عالم نور مجسم روح فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی. تو بے خود میں تیری ماہ رمضان کے ابتدائی ایام میں قرآن مقدس کے فیضان سے مالا مال ہونے کی نیت کے ساتھ دروس قرآن میں شرکت کریں گے اور انشاءاللہ قرآن کی برکتوں سے اور اس کے فیضان سے ہم اور آپ اپنے آپ کو مالا مال کریں گے. آج کا ہمارا عنوان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت. یہ عنوان اتنا وسیع ہے، اتنا عظیم ہے
کہ اگر ہم ساری زندگی اس عنوان کو اپنا موضوع سخن بنائیں اور اس عنوان پر ہم بولتے رہیں اور سنتے رہیں تو یقین جانیں ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس عنوان کو ہم کما حق ہو بیان نہیں کر سکتے، بلکہ ہماری زندگی، یہ تمام مخلوقات کا وجود، یہ دنیا کا وجود، یہ سب کچھ اسی کی شان رحمت کا بس ایک حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات پیدا فرمائی، انسان کو پیدا فرمایا، جن و انسان پیدا کیے، چرند پرند پیدا کیے، کائنات کی یہ بزم سجائی، آسمان بنایا، زمین کا فرش بچھایا، یہ نظام کائنات اس نے بنایا، اور یہ ساری چیزیں اس کی رحمت کی محتاج ہیں، ساری چیزیں، اور اس کی رحمت کا حال یہ ایسا ہے کہ اس کی رحمت تمام چیزوں پر عام ہے، انسان ہو یا حیوان، چرند ہو یا پرند، شجر ہو یا حجر، مسلمان ہو یا کافر، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا جوان، عورت ہو یا مرد، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی رحمت تمام مخلوقات کے لیے برابر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی شان رحمت کا وہ یوں مظاہرہ فرماتا ہے کہ وہ اپنی رحمت کو خاص کرنے کے لیے اپنے بندوں کے خاص اعمال کو، ان کی اداؤں کو اپنی بارگاہ میں محبوب اور مقبول بنا کر کے انہیں اپنی خاص رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ رحمت حق بہانہ می جویت، یعنی اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ ویسے تو سارے انسان اس کی رحمت کے محتاج ہے، سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک سراپا اس کی رحمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اگر اس کی رحمت ہم سے دور ہو جائے تو سمجھ لیں ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی خاص رحمتیں اپنے بندوں کی طرف جب متوجہ فرماتا ہے تو کہتے ہیں اس کی رحمتیں بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کیسے میں اپنے بندے کو اپنی خاص رحمتوں سے مالا مال کروں، اور پھر اس کی رحمتیں اس قدر عام ہیں کہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارا رب خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 156، رب جلال ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اے میرے بندو میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کو جو ہے وہ چھائے ہوئے اور ہر چیز کو عام ہے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز اس کی رحمت سے خارج یا اس کی رحمت سے باہر نہیں ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، لیکن وہ ہر حال میں ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اگر کبھی ہم سے گناہ ہو جائے، کبھی ہم سے کوتاہی ہو جائے، کبھی ہم سے کوئی لغزش ہو جائے تو ایسا نہیں کہ وہ اپنی رحمت کو ہم سے اٹھا لیتا ہے، ایسا نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنی رحمت کا مظاہرہ فرماتا ہے کہ اپنے گناہگار بندوں کو بھی، سیاہکار بندوں کو بھی، خطاکار بندوں کو بھی پھر اپنی رحمت کا مظاہرہ فرما کر کے مہلت دیتا ہے۔ اور کب تک مہلت دیتا ہے؟ زندگی کی آخری سانس تک مہلت دیتا ہے کہ کاش یہ میرا بندہ، شاید یہ میرا بندہ جو ہے لوٹ کر کے پھر رحمت کی طرف واپس آ جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے میری رحمت ہر چیز کو عام ہے، اور وہ دوسرے مقام پر سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 143 ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر ضرور مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ جو لفظ لرؤوف آیا ہے تو یہاں پہ جو لفظ لام ہے اس پر آپ غور کریں گے تو یہاں پہ لام تاکید کے لیے، اللہ کا کلام ہے، کلام میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں۔ اگر اللہ صرف اتنا فرما دیتا کہ ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم، بے شک اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، تو خدا کی قسم ہمیں اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوتا۔ لیکن دیکھیں جب وہ اپنی رحمت کا مظاہرہ فرما رہا ہے، اپنے کرم کا مظاہرہ فرما رہا ہے، اپنی شان رحمت کو اپنے بندوں کے سامنے بیان فرما رہا ہے، تو بندوں کو اور متوجہ کرنے کے لیے، بندوں کو اور امید دلانے کے لیے وہ تاکید کے ساتھ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ ضرور، اس کے کلام میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر، لوگوں پر ضرور مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔
تو اس سے آپ اس کی شان رحمت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس قدر اپنے بندوں کے ساتھ اپنی رحمت کا مظاہرہ فرماتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اے حبیب، اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بہت کشادہ رحمت والا ہے، کشادہ رحمت والا، اور ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر یاد رکھیں یہ ہماری جو زندگی کی ڈور ہے، یہ جو ہماری زندگی کا نظام ہے، یہ ہماری زندگی کے جو اعمال ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل پر موقوف ہے کہ اگر وہ رحم فرمائے، کرم فرمائے تو ہماری اس زندگی کی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما کر کے اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے، ورنہ ہماری عبادتیں کسی لائق نہیں ہیں کہ ہم اس سے اس کی کسی نعمت کا بلکہ اس کی اعلیٰ نعمت جنت کا ہم اس سے مطالبہ کر سکیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس پر مضبوطی سے قائم رہے، یعنی نیک عمل کرتے ہوئے جنہوں نے زندگی گزاری، اللہ کو اپنا رب مانا، اس کی عبادت کی، اس کی ریاضت کی، ہر حال میں اس کو راضی کرنے کی کوشش کی، اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزاری، تو اللہ فرماتا ہے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ ان کے عمل کے سبب نہیں، ان کی نمازوں کے سبب نہیں، ان کی اطاعت کے سبب نہیں، ان کے ذکر و اذکار کی سبب نہیں، بلکہ اللہ ان کے اس عمل سے راضی ہو کر اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس کو اگر اور تھوڑا سا کھلے انداز میں سمجھنا چاہیں تو ایک حکایت میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تمام بندے اپنے اپنے نامہ اعمال لے کر کے اپنے رب کے حضور جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے نامہ اعمال تولنے کا حکم دے گا، نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو ایک ایسا بندہ آئے گا جس کے نامہ اعمال میں 400 سال کی عبادتیں ہوں گی۔ کتنی؟ 400 سال کی عبادت، اور حال یہ ہوگا کہ 400 سالہ عبادتوں کے علاوہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کتنا خوش نصیب شخص ہے، کتنا عظیم شخص ہے کہ 400 سالہ زندگی وہ اللہ کی عبادت اور ریاضت میں اور نامہ اعمال میں گناہ کا کوئی وجود نہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے جائے گا، فرشتوں کو اللہ حکم فرمائے گا تو فرشتے لے کر کے جب اس کو تولیں گے تو نامہ اعمال کا جو پلڑا ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا، پلڑا اوپر۔ اچھا وہاں کا جو ترازو ہوگا نا یہاں کے ترازو کی طرح نہیں ہوگا کہ جو چیز وزنی ہوگی وہ نیچے آئے گی، ایسا نہیں۔ وہاں پہ کیا ہوگا جب قیامت کے دن نامہ اعمال تولے جائیں گے میزان میں، ترازو میں، تو اس ترازو کا حال یہ ہوگا کہ جو چیز وزنی ہوگی وہ اوپر جائے گی اور جو چیز ہلکی ہوگی وہ نیچے آئے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہاں کا ترازو کا حال الٹا ہوگا۔ تو جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو نامہ اعمال کا جو پلڑا ہوگا وہ اوپر ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتے جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ، میں نے اسے اپنی رحمت سے جنت کا داخلہ عطا فرما دیا، میں نے اپنی رحمت سے اسے جنت عطا کر دی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا پروردگار میں تو تیری بارگاہ میں 400 سال کی عبادتیں لے کر آیا ہوں، اس میں نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، ذکر بھی ہیں، تسبیحیں بھی ہیں، ہر نیک عمل کو لے کر کے میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، 400 سال کی عبادت ہے، پروردگار مجھے تو اپنے عمل کے سبب جنت ملنی چاہیے، اور تو نے اعلان فرمایا کہ میں نے اسے اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی مسکرائے گا جیسے اس کی شایان شان ہے، تبسم فرمائے گا جیسے اس کی شایان شان ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا بندے سے اے میرے بندے تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے جنت تیرے عمل کے سبب ملے گی؟ پروردگار میں تو تیرا وعدہ ہے کہ جو نیک عمل کریں گے ان کے لیے جنت ہے،
اللہ فرمائے گا اچھا اگر تو میری شان رحمت کا مظاہرہ دیکھنا چاہتا ہے تو میں تجھے اس کے جلوے دکھاؤں. عرض کرے گا ہاں پروردگار میں تیری رحمت دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اس کا نام اعمال اسے واپس دو. اللہ بندے سے فرمائے گا جا میدان محشر میں جا, پھر تجھے آواز دی جائے گی, پھر تو آ, پھر اپنا نام اعمال پیش کر. جب تیرے نام اعمال کے کو ترازو میں رکھا جائے گا, جب تیرا حساب و کتاب ہوگا, پھر تجھے جنت دی جائے گی. اب وہ لے کر کے بندہ جائے گا پھر میدان محشر میں واپس اپنے ساتھیوں میں, اپنے دوست احباب میں, والدین میں, خیر تمام لوگوں میں جب وہ جا کر کے ملے گا تو حال کیا ہوگا وہاں پر میدان محشر میں؟ زمین تانبے کی ہوگی, سورج سوا نیزے کی دوری پر ہوگا, بالکل سر کے اوپر ہوگا. اب حال کیا ہوگا کہ جب لے کر کے میدان محشر میں واپس جائے گا, دیکھے گا تو زمین تانبے کی, سورج بالکل سر کے اوپر, اتنی شدت کی گرمی ہوگی, اتنی شدت کی گرمی ہوگی کہ وہ پسینے سے بالکل شرابور ہو کر کے حیران و پریشان ادھر ادھر پانی کو تلاش کرنے کے لیے بھاگے گا. پانی تلاش کرتے کرتے جب کہیں پانی نظر نہیں آئے گا, اچانک ایک مقام پر ٹھہر کر کے وہ بے چین و بے قرار ہو رہا ہوگا کہ فرشتے اس کے سامنے سے گزریں گے جن کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہوگا. وہ فوراً دیکھتے ہی کچھ جان میں جان آئے گی, دوڑ کر کے فرشتوں کے پاس جائے گا, اے فرشتوں خدا کے لیے تھوڑا سا پانی مجھے دے دو. فرشتے کہیں گے آج نہیں, آج کوئی نعمت ملنے والی نہیں ہے, آج تو بس یہاں پہ بس امتحان ہونا ہے. پانی جو استعمال کرنا تھا تم نے استعمال کر لیا, اب استعمال کرنا ہے تو تمہیں جنت میں جانا پڑے گا, اس کے بیچ میں اب تمہارے لیے کوئی نعمت. کہے گا دیکھو مجھے پیاس لگی ہے, کچھ تھوڑا سا پانی دے دو, گلا حلق سوکھا جا رہا ہے, بالکل سر کے اوپر سورج ہے, زمین تانبے کی ہے, بے چینی اور بے قراری تم دیکھ رہے, تھوڑا سا پانی دے دو. فرشتے کہیں گے آج پانی ایسے نہیں ملے گا, اگر آج پانی چاہیے تو کچھ دینا پڑے گا تمہیں. کہے گا کیا چاہیے, کیا تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, یہ سوائے نامہ اعمال کی نیکیوں کے میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو فرشتے کہیں گے ٹھیک ہے, تم اگر پانی چاہتے ہو تو پھر تمہیں پانی کے عوض نامہ اعمال کی نیکیاں دینی پڑے گی. کہیں گے اچھا کتنی؟ کہ اگر تم نامہ اعمال بتاؤ, نامہ اعمال دیکھیں گے 400 سال کی بات ہے, کہ اگر تم 200 سال کی عبادت دو تو تمہیں آدھا پانی کا پیالہ دیا جائے گا. کتنی؟ 200 سال کی عبادت اگر تم دو, کتنا پانی ملے گا؟ آدھا پیالہ, آدھا گلاس پانی ملے گا. اب آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے اور ہم اس کی نعمتوں کا کس قدر شکر ادا کرتے اور کس قدر ناشکری کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس تو یہ رواج ہے کہ ہم پانی آدھا پیتے ہیں, آدھا پانی پھینک دیتے ہیں. بات صحیح ہے؟ پانی بھر کر نکالیں گے, اوپر سے پئیں گے تو آدھا پانی منہ میں جائے گا, آدھا پانی نیچے گلے میں کپڑوں پہ گرے گا. آدھا پئیں گے, آدھا بچا کر کے پھینک دیں گے. ہمیں اس بات کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے. تو لیکن ذرا غور کریں, میدان محشر میں فرشتے کہیں گے 200 سال کی اگر عبادت دو گے تو آدھا پیالہ پانی ملے گا صرف. وہ سوچے گا یا اللہ اب تو اتنی گرمی ہے, 200 سال کی عبادت دوں گا تو 200 سال کی تو عبادت ہوگی نا, اس سے میرا کام چل جائے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے 200 سال کی عبادت لے لو, پانی کا پیالہ دے دو. وہ فرشتے آدھا پیالہ پانی دیں گے, 200 سال کی عبادت لے کر کے وہ پیے گا. ابھی کچھ تسلی ملے گی, لیکن پھر اس کے بعد جب بے قراری بے چینی بڑھے گی تو پیاس کی شدت اور مزید بڑھ جائے گی. پھر فرشتوں کو تلاش کرے گا, وہ فرشتے پھر ملیں گے, کہے گا تھوڑا سا اور پانی دو. کہا نہیں, ہم نے تم سے کہا تھا کہ یہاں پانی فری میں ملنے والا, اگر پانی چاہتے ہو تو پھر نیکی دینی پڑے گی. کہا ٹھیک ہے. اب وہ پیاس کی شدت سے ایسا بے چین و بے قرار ہوگا کہ وہ کہے گا ٹھیک ہے میری پوری عبادت لے لو لیکن مجھے پانی دے دو. اب وہ پانی لے کر کے پیے گا, کچھ سکون ملے گا. پھر اب وہ جب دیکھے گا نامہ اعمال کو, تو ابھی تھوڑی دیر پہلے حال یہ تھا کہ نامہ اعمال میں 400 سال کی عبادت تھی, لیکن تھوڑے لمحے میں کیا ہو گیا, پوری عبادت. اسے پھر پیاس کی شدت تڑپائے گی. اب وہ جانا چاہے گا فرشتوں کے پاس, تو وہ غور کرے گا اللہ اب جاؤں گا تو میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, اب کیا دوں گا فرشتوں کو. تب اسے سمجھ میں آئے گا کہ ہاں میرے رب نے سچ فرمایا تھا کہ میرے بندے جا, میں نے تجھے اپنی رحمت سے جنت عطا کر دی. اب اسے احساس ہوگا کہ ہاں انسان کو جو جنت ملتی ہے یا جنت کے علاوہ جو دوسری نعمتیں ملتی ہیں وہ اس کی عبادتوں کے عوض نہیں, بلکہ وہ تو اسے اس کی رحمت کے اس کے رب کی رحمتوں کے عوض ملا کرتی ہے.
اب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا. جب اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کرے گا پروردگار میں نے تیری شان رحمت کا مظاہرہ فرما لیا، اے اللہ اب مجھے اپنے فضل سے اپنی رحمت سے مجھے جنت عطا کر دے. اے اللہ اب میں آیا ہوں تو میرے پاس نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، اب صرف اور صرف میں تیری رحمت کے سہارے تیری بارگاہ میں جنت کا سوال کرنے کے لیے آیا ہوں. پہلے گیا تو 400 سال کی عبادت تھی، اب اس کے پاس نامہ اعمال پورا خالی ہے. اللہ فرمائے گا دیکھ لیا تو نے میری شان رحمت؟ پروردگار ہاں میں نے تیری شان رحمت دیکھ لی. اللہ فرشتوں سے پھر فرمائے گا جاؤ اسے لے جاؤ اور میری رحمت سے اسے جنت کا داخلہ عطا کر دو. اب آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس پر ثابت قدم رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے اور انہیں اپنے فضل سے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا. تو انسان کی یہ ساری عبادتیں، اس کی نمازیں، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کا عمرہ، اس کے قرآن کی تلاوت، اس کا ایک ایک عمل، یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل پر موقوف ہے کہ اگر وہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، فضل فرما دے تو اسے قبول کر کے بندے کو جنت یا جنت جیسی اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائے، اور اگر وہ رد کر دے تو پھر اس کی بارگاہ میں سوال کرنے کا بھی کسی کو اعتراض کا حق، کسی کو مجال، کوئی جو ہے دم مارنے کی گنجائش. بلکہ روایتوں میں آیا ایک بڑی پیاری روایت بیان کی گئی، بڑی پیاری حکایت، بڑی پیاری حکایت آئی ہے حضرت یحییٰ ابن اخطم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. بڑے پائے کے بزرگ گزرے، بڑے پائے کے بزرگ. جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا، اور خواب میں بھی جو ہے کشف کے طور پر اس نے ان کی حالت کو ملاحظہ کیا. کشف کیا ہوا؟ وہ یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضر ہیں، اپنا نامہ اعمال لے کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. حضرت یحییٰ ابن اخطم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے نامہ اعمال لو، اور پھر حضرت یحییٰ سے خود رب تبارک و تعالیٰ نے سوال فرمایا اے یحییٰ ہمارے پاس اگر آئے ہو تو پھر ہمارے پاس کیا لے کر آئے ہو، کیا لائے ہو ہمارے لیے؟ عرض کی پروردگار میں نے زندگی میں 55 حج کیے ہیں، اپنے وہی حج کی عظیم عبادتیں لے کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. اللہ فرمائے گا وہ ہمیں قبول نہیں ہے، وہ ہمیں قبول نہیں ہے. اور بتا اور کیا لائے ہو؟ عرض کی پروردگار رات کی تنہائیوں میں 150 سے 152 سے زائد مرتبہ میں نے ختم قرآن کیے ہیں. رات کی تاریکی میں ایک ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا ہے. اللہ تلاوت قرآن کی برکتیں لے کر کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں. اللہ فرمائے گا وہ بھی ہمیں قبول نہیں ہے، بتا اور کیا لائے ہو؟ آپ دیکھ رہے ہیں، اور کسی کو اعتراض کی کوئی گنجائش ہے کہ اللہ تو کیسے قبول نہیں کرے گا، میں نے حج کیا ہے تو مجھے کیسے ثواب نہیں دے گا؟ ہے کسی کو اعتراض کرنے کی؟ وہاں سوال کرنے کی گنجائش کسی کو نہیں ہے، وہ چاہے قبول کرے چاہے وہ رد کر دے. عرض کرتے پروردگار ساری زندگی فرائض کا میں نے، واجبات کا میں نے اہتمام کیا ہے، کبھی میں نے فرض جو ہے جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑا، کبھی فرائض واجبات میں کوتاہی نہیں کی. اللہ میں نے فرض عبادتیں لے کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. اللہ فرمائے گا وہ بھی ہمیں قبول نہیں ہے، بتا اور کیا لائے ہو؟ تو ان کے ذہن میں جو کچھ آیا انہوں نے اپنے سارے اعمال رب کی بارگاہ میں بیان فرما دیے کہ اللہ یہ لے کر آیا ہوں، یہ لے کر آیا ہوں، یہ لے کر آیا ہوں، یہ لایا ہوں، یہ لایا ہوں، یہ لاؤ. لیکن سارے معاملات میں رب فرمائے گا کہ ہمیں قبول نہیں ہے، بتاؤ اور کیا لائے. جب سارے معاملات ہو جائیں گے اب ان کے ذہن میں ایسی کوئی عبادت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی عبادت پیش کر سکے. اب وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار میرے پاس جو کچھ تھا میں نے پیش کر دیا، اب مجھے اپنے کسی عمل پر نہیں، اب اگر مجھے کسی چیز کا آسرا ہے، اگر مجھے اب کسی چیز پر امید ہے تو بس صرف اور صرف مجھے تیری رحمت کی امید ہے اور تیری رحمت کا مجھے آسرا ہے. اب اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. تیری رحمت سے امید باندھ کر کے میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں اور اسی رحمت کا مجھے آسرا ہے، اسی کی امید ہے. اب مجھے کسی چیز کی امید اور آسرا.
اللہ فرمائے گا ہاں یہ ٹھیک ہے. یہ چیز ہمیں قبول ہے. اور اللہ فرمائے گا وجبت لک رحمتی، اے یحییٰ جاؤ تمہارے لیے میری رحمت واجب ہو گئی، جاؤ میں نے تمہاری مغفرت بھی فرما دی، اور جاؤ میں نے تمہارے سارے عمل اپنی رحمت سے قبول کر کے جاؤ میں نے تمہیں جنت کا پروانہ بھی عطا فرما دیا. تو آپ ذرا دیکھیں یہ ہمارے اعمال یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی رحمت پر موقوف ہیں. اگر وہ فضل فرمائیں، رحم فرمائیں، رحمت کا مظاہرہ فرمائیں تو وہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیں، ورنہ یہ ہماری ساری کی ساری عبادتیں. تو اس لیے ہمیں ہر حال میں اس طور پر زندگی گزارنی چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امید لگائے رکھیں. اللہ فرماتا ہے نا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہو. علماء بیان فرماتے، مفسرین میں بیان لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو عذاب دیا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، تو سب سے پہلے ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سب سے پہلے ان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں. نماز چھوڑنے والوں کو عذاب ہوگا، جھوٹ بولنے والوں کو عذاب ہوگا، غیبت کرنے والوں کو عذاب ہوگا، گناہ گاروں کو عذاب دیا جائے گا. لیکن ان تمام لوگوں میں سب سے پہلے اس شخص کو جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس شخص کو سب سے پہلے جہنم کا عذاب دیا جائے گا جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر کے زندگی گزارتا ہے کہ اب تو ہمارا کوئی ہونے والا ہی نہیں. تو اس لیے ہم گناہگار صحیح، سیاہکار صحیح، بدکار صحیح، جو کچھ ہیں ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے. اور جو مومن کی زندگی ہوتی ہے نہ وہ بے خوف ہو کر زندگی گزارتا ہے، نہ ہی وہ بالکل مطمئن ہو کر زندگی گزارتا ہے. وہ اللہ کے خوف کے سائے میں اور اس کی رحمتوں کی چھاؤں میں زندگی گزارتا ہے. اگر ایک طرف اس کی رحمت کی امید ہوتی ہے تو دوسری طرف اس کے عذاب کا خوف بھی ہوتا ہے. اگر ایک وقت میں وہ اللہ کے عذاب سے خوف کھاتا ہے تو دوسری طرف وہ اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہے کہ اللہ اگر مجھ کو عذاب دے گا تو اپنی رحمت سے مجھے معاف بھی فرمائے گا. اگر اللہ مجھے اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا تو اس کو اس بات کا بھی خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے غضب سے مجھے جہنم کا عذاب بھی چکائے. تو انسان کی بلکہ ایک مومن کی زندگی خوف اور امید کے سائے میں گزرنی چاہیے. تو اس لیے ہمیشہ جب دعا کریں تو اللہ کی رحمت، خاص طور پر اس کی رحمت کا مطالبہ کریں، اس کی رحمت کا سوال کریں. اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، یا رحمان یا کریم، اس طرح کہہ کر کے اس کی رحمت کو متوجہ کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ہم پر ضرور رحم فرمائے گا. اور یہ اس کی شان رحمت ہی ہے کہ ہم اور آپ کی زندگی اس طور پر گزار رہے ہیں، بدعملی کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ، سیاہکاریوں کے ساتھ. ورنہ اگر اس کی شان رحمت کا وہ مظاہرہ نہ فرماتا تو کب کا ہمارا وجود ختم ہو چکا ہوتا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حکایت نقل فرمائی. جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ زمین کے اوپر اٹھ کر تو نہیں کرتا، زندگی کا جو سارا دار و مدار ہے وہ زمین ہی پر ہے. بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے، یہ انسان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کچھ زمین پر ہی تو ہے. جب کوئی بندہ اس زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو یہ زمین غضب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے پروردگار تو مجھے حکم دے کہ میں تیرے اس بندے کو اپنے اندر دھسا لوں اور دھسا کر کے اس کے وجود کو ختم کر دوں. زمین غضب کا مظاہرہ کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے پروردگار مجھے حکم دے، تو اجازت دے مجھے کہ میں پھٹوں اور پھٹ کر کے اس کو اپنے اندر سما لوں اور سما کر کے اس کو اس طرح ملاؤں کہ اس کا وجود ختم ہو جائے. کہ کھاتا تیرا ہے، تیری نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، تیری رحمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور پھر ناشکری تیری کرتا ہے، نافرمانی تیرے حکموں کی کرتا ہے، تیرے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تیری رحمت سے دور رہ کر کے زندگی گزارتا ہے. مجھے حکم دے کہ میں اس کو ختم کر دوں، اس کا وجود مٹا دوں. جب زمین عرض کرتی ہے تو آسمان جو اوپر ہے، ہمارے سروں پر جو آسمان ہے، وہ بھی اب انسانوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے.
وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے پروردگار تو مجھے حکم دے تو میں پھٹوں اور پھٹ کر کے اس پر برسوں اور برس کر کے اس کے اوپر پڑھ کر کے میں اس کا وجود ختم کر دوں. بات سمجھ میں آئی؟ جب انسان ایک ایک گناہ کرتا ہے تو ایک ایک گناہ پر زمین اور آسمان اللہ کی بارگاہ میں اس سے سوال کرتے ہیں، اس سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں حکم دے، اجازت دے کہ ہم، زمین کہتی ہے میں پھٹ جاؤں، اس کو اپنے اندر سمیا لوں، آسمان کہتا ہے کہ میں پھٹ جاؤں، اس کے اوپر جب پڑھوں تو اس کا وجود ختم ہو جائے، زمین کے اندر دھس جائے، مر جائے اور فنا ہو جائے. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ اپنی شان رحمت کا مظاہرہ فرماتا ہے. اللہ اپنی شان رحمت کا مظاہرہ فرماتا ہے. اللہ یہ نہیں فرماتا ہے کہ ہاں زمین تو پھٹ جا، آسمان تو پھٹ جا، پھٹ کر کے اس کو ختم کر دے، نہیں. اللہ فرماتا ہے زمین، اے آسمان سن، ان کان عبدکم فشأنکم بہ، اے زمین اگر یہ بندہ تیرا بندہ ہے، تو اس کا خالق ہے، اے زمین اگر تو اس کی خالق ہے تو پھر تجھے اس کی اجازت ہے کہ تو جو چاہے اس کے ساتھ کر. اے آسمان تو مجھ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ سن، اگر تو اس کا خالق ہے، تو اس کا مالک ہے، تو اس کو رزق دینے والا ہے تو پھر تجھے اجازت ہے کہ جو چاہے اس کے ساتھ. اور اگر یہ میرا بندہ ہے تو پھر تجھے غضب کا مظاہرہ کرنے کا کوئی حق چھوڑ دے. یہ میرا بندہ ہے اور میری رحمت ہے، کبھی تو آئے گا میری رحمت کے قریب. ان اتانی نہارن قبلتہ، اگر دن کے کسی اجالے میں اگر وہ آ جائے میری رحمتوں کے قریب تو میں اسے قبول کر لوں گا. ان اتانی لیلن قبلتہ، اگر کبھی رات کی تاریکی میں آ جائے میری رحمتوں کے قریب تو میں اسے رات کی تاریکی میں قبول کر لوں گا. اور جب میں اسے قبول کروں گا تو یہ گناہگار ضرور ہے، سیاہ کار ضرور ہے، خطا کار ضرور ہے، لیکن جب یہ میری رحمت کو پائے گا تو لوجد اللہ توابا رحیما، تو یہ ضرور اپنے رب کو توبہ قبول کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا پائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کی یہ عظیم چیزیں، زمین و آسمان غضب کا مظاہرہ فرماتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا تو بندہ نہیں ہے نا، یہ بندہ میرا ہے. یہ خالق و مخلوق کا معاملہ ہے، یہ عابد و معبود کا معاملہ ہے، اس لیے تمہیں اس میں کوئی دخل اندازی کی اجازت، یہ رب کا رحم نہیں تو اور کیا ہے، کرم نہیں تو اور کیا ہے. کہ ہم گناہگار ہونے کے بعد بھی، سیاہکار ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں مہلت دیتا ہے کہ ہم کبھی تو لوٹ کر کے اس کی رحمتوں کی طرف آئیں. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ جو زمینوں پہ جو زلزلے آتے ہیں نا، جو زمینیں پھٹتی ہیں، یہ آبشار جو پھوٹتے ہیں، یہ پہاڑوں پر جو آگ کے گولے پھٹتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب بندوں کی نافرمانیاں بڑھتی ہیں تو اللہ بس اپنی غضب کا ایک تجلی، ایک پرسنٹ جو ہے وہ مظاہرہ فرماتا ہے تو زمین پھٹنے لگ جاتی ہے. اور یہ اس لیے پھٹتی ہے تاکہ دوسرے بندے دیکھ کر کے انہیں عبرت حاصل کریں. تو اس لیے ہم ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امید باندھ کر کے رکھیں اور کبھی بھی ہم اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لو اخطأتم حتی تملأ خطایاکم ما بین السماء والارض ثم استغفرتم لغفر اللہ لکم. قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر تم گناہ کرو، گناہ کرتے کرتے تمہارے گناہ زمین و آسمان کو بھر دیں، یعنی تمہارے گناہوں سے ساری زمین بھر جائے، یہ آسمان اور زمین کے درمیان کی فضا بھر جائے، آسمان تک تمہارے گناہ پہنچ جائیں، اور تم لوٹ کر کے اللہ کی رحمت کی طرف آؤ اور کہو اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے نافرمانیاں ہو گئی، مجھ سے خطائیں سرزد ہو گئیں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کی توبہ کو قبول فرما لے گا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس لیے ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امید باندھے رکھیں، اس کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہو. اور خاص طور پر یہ ماہ رمضان المبارک ہے، یہ پہلا عشرہ تو رحمتوں والا ہی ہے نا، اس لیے اس عشرے میں خاص طور پر اپنے رب کی بارگاہ میں لو لگائیں، متوجہ ہوں اور اس کی رحمت سے سوال کریں
امید کریں کہ انشاءاللہ وہ ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ انشاءاللہ ہم اور آپ رمضان کی رحمتوں سے مالا مال ہو کر کے، اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے انشاءاللہ ہم اور آپ اس رمضان میں زندگی گزاریں گے۔ اور یاد رکھیں، بندہ گناہگار کتنا بھی کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ اپنی رحمت کا مظاہرہ فرماتا ہے تو روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، رحمت کے 100 حصے کیے، اور اس میں سے اس نے ایک حصہ کائنات کی تمام مخلوقوں کو تقسیم فرما دیا، کائنات کی، اور اس نے 99 حصے اپنی ذات کے لیے اس نے مختص کر لیے، اور بس 1% وہ بس ایک حصہ رحمت کا ہے کہ اس میں ساری کائنات کے رشتے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ انبیاء اپنی امتوں سے محبت کرتے ہیں، اسی ایک حصے کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گناہگاروں سے بے حد محبت فرماتے ہیں۔ اسی ایک حصہ رحمت کا معاملہ یہ ہے کہ ماں اپنے اولاد سے بے حد محبت کرتی ہے، جانور اپنے بچوں سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور کائنات کی ساری مخلوق ایک دوسرے سے محبت کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ جب 1% رحمت کا یہ حال ہے تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ 99% رحمتوں کا حال کیا ہوگا۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی رحمت کی طرف چل کر کے جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ اگر کوئی ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف پورا 1 گز اس کی طرف بڑھتی ہے۔ اگر کوئی 1 گز جاتا ہے تو اللہ کی رحمت 2 گز اس کے قریب بڑھتی ہے۔ اگر کوئی چل کر جاتا ہے تو اس کی رحمت دوڑ کر کے آتی ہے۔ اب ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کا ہمیشہ سوال کریں، اس کی رحمت سے ہمیشہ امید لگا کر کے امید کے سائے میں اور خوف کے عالم کے ساتھ زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ ہماری یہ زندگی انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہوگی اور وہاں بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو ماہ رمضان کی رحمتوں سے اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ ان ایام میں ہم اور آپ جو درس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس میں آخر میں جو ہے سوال جواب کا بھی ایک سیکشن ہوتا ہے، یعنی جو ضروری مسائل ہوں، جو ضروری سوالات ہوں، جیسے نماز کے تعلق سے، عقائد سے متعلق، روزوں سے متعلق، تراویح سے متعلق، تو اگر کسی کا ایسا کوئی سوال ہو جو نماز، روزہ، عقائد وغیرہ سے متعلق ہو، تو آپ بلا جھجک اٹھ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بھی مسئلے کا علم ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ سننے والوں کو بھی مسئلے کا علم ہوگا، اور اس طور پر ہم اور آپ کچھ نہ کچھ علم جو ہے ضرور حاصل کر لیں گے۔ جب تک اگر آپ کوئی سوال پیش کریں تو ایک سوال جو ہے عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم جب افطار کرتے ہیں تو افطار کی دعا پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں پڑھنی چاہیے؟ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، جب افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو پہلے افطار کی دعا پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، افطار کھولتے ہیں۔ بات صحیح ہے نا؟ لیکن صحیح یہ ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ سرکار پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کر افطار فرماتے، اور جب افطار فرما لیتے تو پھر جو افطار کی دعا ہے، اللہم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت فتقبل منی، یہ دعا سرکار جو افطار کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر آپ معنی بھی دیکھیں نا، معنی کیا ہے، اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، و بک آمنت، اور میں نے تیری ذات پر یقین کیا، ایمان لایا، اور تیری ذات پر میں نے بھروسہ کیا، اور میں نے تیری دی ہوئی روزی سے، تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا۔ اب افطار کیا ہی نہیں، اگر پہلے پڑھیں گے تو افطار کیا ہی نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے افطار کیا۔ تو یہ جو لفظ ماضی کا صیغہ ہے یہ کسی عمل کے پہلے ہونے پر دلالت کرتا ہے، اس لیے ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ جب افطار کریں تو پہلے افطار کریں، بسم اللہ شریف پڑھ کر کے روزہ کھول لیں، پھر اس کے بعد آپ جب افطار سے فارغ ہو جائیں، دسترخوان سے اٹھنے لگیں تو دسترخوان سے اٹھتے وقت یہ افطار کی دعا پڑھیں۔ یہی سنت طریقہ ہے اور یہی جو ہے حق سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائیں۔ جی، کسی کا کوئی سوال؟ اگر آج نہ ہو تو اگر کل سے اگر آپ آئیں
تو کل سے اگر آپ چٹھی پر لکھ کر کے لائیں تو آپ چٹھی پر بھی لکھ کر لا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارا جو پروگرام ہے، ایک پروگرام جو ہے یہ لائیو بھی چل رہا ہے، کیونکہ 2 سال سے جو اس طرح معاملہ چل رہا ہے، تو اس میں ایک سوال یہ آیا ہے کہ قضائے عمری کیسے ادا کریں۔ دیکھیں، قضائے عمری جب ادا کریں گے تو جو انسان ہوتا ہے قضائے عمری ادا کرنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے وہ اپنی زندگی کا اندازہ لگا لے، اور جب سے اس پر نماز فرض ہوئی ہے، عام طور پر 12 سے 15 سال کے درمیان عام طور پر فطری طور پر لڑکا جو ہے بالغ ہوتا ہے۔ اگر اس کو وہ عمر یاد ہو تو ٹھیک، اور اگر نہیں 12 سے 15 سال کے بیچ میں نہیں ہوا، 15 سال مکمل ہو گئے، جیسے 16واں سال لگا تو پھر اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی۔ اگر اسے یاد ہے تو ٹھیک، اور اگر یاد نہیں ہے تو 12 سال 13ویں سال میں 14ویں سال میں اگر ہوا ہے تو وہ اندازہ لگا لے، اندازہ لگا کر کہ آج تک اس کی جتنی عمر ہے وہ اندازہ لگا لے، اس کے اعتبار سے فجر کی نمازوں کی تعداد کاؤنٹ کر لے، ظہر کی نمازوں کی، عصر کی نمازوں کی، مغرب کی نمازوں کی، عشاء کی نمازوں کی، یہ ساری نمازوں کو آپ کاؤنٹ کر لیں۔ اب کاؤنٹ کرنے کے بعد اب عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ظہر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، بعض لوگ عصر کی، مغرب کی، ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس طور پر اندازہ لگا لیں کہ میں نے زندگی میں اتنی فجر کی نمازیں پڑھی ہوں گی، اتنی نمازیں میری چھوٹی ہوں گی، تو آپ ایک اندازہ لگا لیں۔ اندازہ لگانے کے بعد پھر آپ اس کو لکھ لیں یا آپ اس کو اپنے ذہن میں نقش کر لیں، اور پھر جب آپ اندازہ لگانے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، مثال کے طور پر اگر میرے ذمے 500 نمازیں ہیں تو میں نے مثال کے طور پہ 550 نمازیں اب تک ادا کی ہوں گی، تو آپ کو 450 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ تو اس طرح آپ ہر نماز کے بارے میں اندازہ لگا لیں، اور پھر آپ اس کے بعد آپ نماز ادا کرنا شروع کریں۔ اب نماز کیسے ادا کریں گے؟ جب نماز ادا کریں گے تو نیت اس طرح کریں گے کہ جو میری سب سے پہلی فجر کی نماز ہے میں اس کو ادا کرتا ہوں۔ جب 2 رکعت ہو گئی، پھر جب کھڑے ہوں گے تو پھر اب نیت کریں گے کہ سب سے پہلی جو میری فجر کی نماز ہے، میرے جو ذمے میں باقی ہے، میں اسے ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح ترتیب کے ساتھ یا تو ایک ساتھ فجر کی نماز ادا کرتے چلے جائیں، یا ایک فجر کی، ایک ظہر کی، ایک عصر کی، ایک مغرب کی اور ایک عشاء کی، اس طرح آپ نمازیں ادا کرتے چلے جائیں تو انشاءاللہ یک کے بعد دیگرے یک کے بعد دیگرے آپ کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اچھا، جب نمازیں ادا کریں گے اگر زیادہ ہو تو اس میں ایک آسان طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ آسان طریقہ کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر جب ہم اور آپ کھڑے ہوں، پہلی رکعت، جیسے مثال کے طور پہ آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نے ہاتھ باندھ لیا، سورہ فاتحہ پڑھی، چھوٹی سی سورت پڑھ لیں، رکوع میں جائیں، رکوع میں جانے کے بعد ہم 3 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں یا 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پڑھتے ہیں، 1 مرتبہ تسبیح پڑھیں، کھڑے ہو جائیں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جانے کے بعد 1 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر قیام کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، چھوٹی سی سورت پڑھ لیں، پھر چلے جائیں، اور پھر 1 مرتبہ تسبیح رکوع میں، 1 مرتبہ سجدے میں، پھر بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھیں، اتحیات پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہہ کر کے آپ سلام پھیر دیں۔ تو نماز میں تھوڑی سی تخفیف ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب آپ کو شوق کیا ہوگا، یار اتنی جلدی اگر میری 2 رکعت نماز ہو گئی تو پھر سے میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ تو اس میں جو فرائض واجبات ہیں وہ سارے تو آ گئے، جو سنتیں اگرچہ چھوٹ رہی ہیں لیکن جو ذمے میں فرض ہیں وہ تو جلدی ادا ہو رہے ہیں نا۔ اگر خدا نہ خواستہ موت آ گئی تو ذمے میں فرض نمازیں باقی رہ جائیں گی، تو کم از کم سنتوں کو ہم اور آپ چھوڑ کر کے فرض نمازوں سے ہم اور آپ سبکدوشی حاصل کر سکیں۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں تو 3 مرتبہ تسبیح یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر کے رکوع کر لیں، چوتھی میں بھی اسی طرح کریں، تو اس طرح ہم اور آپ جلدی سے آسانی کے ساتھ اپنی قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے قضا نمازیں ہم آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ جی، فجر کی نماز، فجر کا جب وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد جب تقریباً 20 سے 22 منٹ گزر جائیں، یعنی سورج طلوع ہونے کے تقریباً 20-22 منٹ کے بعد پھر آپ جو ہے فجر کی اگر نماز اگر آپ کی قضا ہو گئی تو پھر آپ اس کو قضا ادا کر سکتے ہیں، یا پھر جو ہے دوسری نمازیں پڑھنا چاہے وغیرہ تو پھر آپ 20-22 منٹ کے بعد پھر ادا کریں۔ جی نہیں، سنت موقدہ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، ہاں اگر سنت غیر موقدہ کی جگہ اگر آپ ادا کریں تو اس کی اجازت ہے، لیکن سنت موقدہ کو چھوڑنا یہ بھی ایک قسم کا جو ہے گناہ ہے۔ سنت موقدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ بھی ایک قسم کا گناہ ہے۔ کوشش یہ کریں کہ اگر سنت غیر موقدہ کی جگہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ سنت موقدہ جو ہے ادا کریں۔ فجر کا وقت ختم ہونے کے 22 منٹ کے بعد، چونکہ سورج تو نکل جاتا ہے لیکن وہ آسمان پر نہیں آتا، لیکن جو سورج کی ٹکیا ہے وہ جب زمین سے تقریباً اس کو باہر نکلنے میں 20 سے 22 منٹ کا جو ہے وقت درکار ہوتا ہے۔ جب اس کی ٹکیا جب باہر نکل جائے تو پھر اس کے بعد پھر آپ جو ہے جو نفل نمازیں وغیرہ ہے یا پھر قضا نمازیں ہیں آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔
ایک سوال یہ ہے کہ تراویح کی جماعت قائم کرنے کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے جیسے عام طور پہ جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں، جماعتیں قائم کی جاتی ہیں، اسی طور پر بھی جو ہے تراویح کی جو ہے جماعت قائم کی جا سکتی ہے، اس کا کوئی الگ طریقہ کار نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ کوشش یہ کریں کل سے لکھ لیں، یا انشاءاللہ پھر آپ یہاں پر اگر کھڑے ہو کر کے سوال کریں گے بھی تو انشاءاللہ آپ کے اور سب کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائیں، اور ہم سب کو ماہ رمضان کی رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرمائیں۔ ایک سوال یہ بھی ہو گیا ہے کہ حضرت صبح 10 بجے فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس وقت بالکل سورج اچھی طریقے سے نکل جاتا ہے۔ ہاں 11 ساڑھے 11 بجے جب بالکل سر کے اوپر جب سورج آ جائے تو اس وقت پڑھنا منع ہے، ورنہ سورج نکلنے کے 20-22 منٹ کے بعد سے لے کر کے بالکل ضحبہ کبریٰ یعنی سورج کے سر کے اوپر آنے کے بیچ کا جو وقت ہے، اس میں آپ جو ہے فجر کی نماز یا دوسری نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیا نفل کی جگہ قضاء عمری ادا کی جا سکتی ہے؟ بالکل بہتر یہ ہے کہ نفل نماز پڑھنے کے بجائے قضاء عمری ادا کریں، تو انشاءاللہ اس سے فرض کے ذمے سے بھی انشاءاللہ انسان جو ہے سبکدوش ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ اس کو جو ہے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ نفل نمازوں کا بھی ثواب انشاءاللہ اسے عطا فرمائے گا۔ سوال یہ ہے کہ سحر کا وقت ختم ہونے سے فجر کا وقت ابتدا کے درمیان قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے جو سحر کا وقت جو ختم ہوتا ہے اسی وقت سے جو ہے فجر کا وقت جو ہے شروع ہوتا ہے۔ جو سحر کا وقت ہے وہی ہے جو فجر کا ابتدائی وقت ہے، تو اگر آپ سحر ختم کر چکے ہیں تو ظاہر سی بات ہے فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو اب اس کے بعد آپ قضاء عمری وغیرہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ادھر دکن میں ایک طریقہ یہ ہے کہ جو فجر کا جو ابتدائی وقت ہوتا ہے، جو اس سے 22 منٹ پہلے جو ہے سحر کا وقت جو ہے ختم کر کے کارڈوں پر چھاپا جاتا ہے یا اعلان کیا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر عام طور پر آپ جو کارڈ چھپے ہوئیں گے آپ دیکھیں گے تو اس میں یعنی تقریباً آج کا جو فجر کا جو ابتدائی وقت تھا 5:59 تھا، 4:59 تھا، اور یہی جو ہے وقت سحری کا بھی ہے۔ احتیاطاً آپ 5-10 منٹ پہلے کر لیں تو اس میں احتیاط ہے، لیکن عام طور پر جو کارڈ چھپتے ہیں تو آپ اس میں دیکھیں تقریباً 33, 34, 35 کا 37 کا یا 44 کا جو ہے مختلف کارڈ چھپے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو ہے کارڈ اس طرح جو ہے مختلف قسم کے جو اوقات جو چھپے ہوئے ہیں تو یہ جو ہے غلط ہیں، تو اس سے آپ اجتناب کریں، اور آپ کی جو ہے سہولت کے لیے مرکز اہل سنت سے بھی ایک جو ہے کارڈ جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں، اس کے اعتبار سے آپ اپنا سحر اور اپنی جو ہے افطاری کریں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے سحر اور آپ کے افطار وغیرہ جو ہے یعنی مقررہ وقتوں پر ادا ہوں گے۔ ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ سوشل ڈسٹینس سے نماز تراویح ادا کی جا رہی ہے، ایسی صورت میں کیا کریں؟ دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے موجودہ حالات کا بڑا اہم مسئلہ تھا، تو اس پر اصل حکم تو یہ ہے کہ صف میں جو ہے فرجہ یعنی بیچ میں جو ہے ڈسٹینس لانا یہ جو ہے جائز نہیں ہے، اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی، یہ جو ہے مکروہ تحریمی عمل۔ لیکن اب چونکہ حالات ایسے ہیں کہ بعض مقامات پر CCTV کیمرے بھی لگا جائے، بعض مقامات پر پیچھے پولیس آ کر کے کھڑی ہوتی ہے، اور کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے کوئی جو ہے یعنی نہ CC کیمرے ہوتے ہیں نہ پولیس کا کوئی عمل دخل ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں، اور بلکہ جو ہے فقہی سیمینار میں یہ فیصلہ بھی کھل کر کے سامنے آیا کہ جہاں پر پولیس کی مکمل طور پر مداخلت ہے، نہ پڑھنے کی صورت میں کیس ہو سکتا ہے، نہ پڑھنے کی صورت میں مسلمانوں کی مسجدیں بند ہو سکتی ہیں، امام کی اور مصلیوں کی جان مال عزت آبرو پر حرف آ سکتا ہے، ان کی عزت داؤ پر لگ سکتی ہے، اگر وہاں پر ایسا ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جہاں پر ایسا معاملہ نہ ہو تو وہاں پر اس طرح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس طور پر خاص طور پر اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ اور ایک اہم مسئلہ ماسک کا بھی ہے، ماسک کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ جہاں پولیس کی طرف سے مکمل مداخلت ہو تو ایسی صورت میں لگانے میں حرج نہیں ہے، لیکن جہاں پہ مداخلت نہ ہو تو پھر وہاں پر لگانا جو ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ یہی مسئلہ سینیٹائزرز کا بھی ہے کہ جس میں الکوہل ملی ہوئی ہو تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے، نہ اس کو استعمال کر کے مسجد میں آنا جائز ہے، نہ اس کا گھر میں استعمال کرنا جائز ہے، کیونکہ اس میں شراب ہوتا ہے اور شراب ناپاک ہوتی ہے، اور بلا وجہ یہ اپنے ہاتھوں کو اور اپنے کپڑوں کو کیا ہے ناپاک
کرنا ہے۔ اور مومن جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ چیزوں کو پسند بھی فرماتا ہے اور وہ اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرماتا ہے۔ اس لیے وہ سینیٹائزرز جس میں الکوہل ملی ہوئی ہو اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اور جس میں نہ ہو تو پھر اس کے استعمال میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔